اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دنیاوی محبتوں کو مانند بڑھتے دیکھا ہے، جب اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے، تو اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ تو کیوں دنیا کی طرف بھاگتا ہے؟ کیوں مال کی محبت تیری عقل پر پردہ ڈالے ہوئے ہے؟ اللہ نے تجھے کیا اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا کہ اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا حقدار بن جا۔ جب انسان اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو پھر اللہ اسی چیز کے ذریعے تمہیں توڑ دیتا ہے، وہی چیز تمہیں دھوکہ دیتی ہے، وہی تمہارے آنسوؤں کی وجہ بنتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت دل میں جگہ لیتی ہے تو پھر اللہ اسی چیز کے ہاتھوں تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ملتا، کوئی نہیں تھامتا۔ اللہ کے سوا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا، اسی کو بھول کر جب ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں تنہا کر کے بتاتا ہے کہ بتا اب ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ ہے کوئی تو پکارو اسے جسے تم میرے سوا پکارتے تھے۔ بس پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا سوائے اس کے کہ صرف اللہ ہی ہے، صرف تو ہی ہے جو مجھے اس اذیت سے آزاد کروا سکتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے سکون قلب دے سکتا ہے۔ آپ مسلسل ٹوٹتے ہو اس کے ذریعے جو آپ کے دل پر قابض ہو جاتا ہے، وہ دنیا ہو یا کوئی انسان، مال ہو یا اولاد، خواہش ہو یا کوئی مقام۔ یاد رکھیں ہماری روح کا تعلق اللہ سے ہے، دل میں رہنے کا حقدار بس ہمارا مالک ہے۔ جب کسی اور چیز میں انسان دل کا سکون ڈھونڈتا ہے تب انسان کو اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس رب کے در کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں رہتی۔ گھوم پھر کر بندہ اپنے خالق کے پاس جب لوٹتا ہے تو اس کے دل کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے دل سے ایک ایک کر کے دنیا کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ وہ دنیا جو بظاہر بہت دلکش ہے، مگر اس دلکشی کو جب دل میں جگہ مل جاتی ہے تو وہ دل کے لیے زہر کا کام کرتی ہے، اس کے اندر زخم بنا دیتی ہے۔ اس لیے تو اسے دھوکہ کہا گیا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ جو باہر سے حسین اور دلکش ہو، اتنا حسین کہ اس سے کسی شر کا گمان تک نہ ہو، مگر جب اس کے پاس جائیں تو پتہ چلے کہ یہ تو فریب ہے، اس کی خوبصورتی تو بس دکھاوا ہے، دنیا بنانے والا ہی اسے دھوکہ کہہ رہا ہے، تو اس کی طلب میں دل کو ہلکان کیوں کرنا؟ ہم تو اللہ کی اسپیشل کریشن ہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے سب سے خوبصورت جنت کو تخلیق کیا۔ اس لیے تو وہ لمحہ لمحہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ تھوڑے پر راضی رہو، زیادہ کے پیچھے نہ بھاگو، خود کو ہلکان مت کرو، مت تھکاؤ خود کو۔ دل اور دنیا کا کوئی تعلق نہیں، دل کو خاص اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ جب دل میں دنیا کو بسایا جاتا ہے، ٹھیک اسی لمحے ہم اپنے دل کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم دل پر دنیا کا حق تسلیم کر لیتے ہیں۔
پھر ہمارا دل آہستہ آہستہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے غائل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے، انسان اسی کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سنو، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ دل محفوظ صرف اللہ کے ساتھ جڑ کر رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی اور چیز اس دل میں داخل ہوتی ہے، دل کی دنیا کو ہلا دیتی ہے، جو دل اور روح کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ اس جہاں فانی میں اپنی روح کو مضبوطی دینے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دل کی اصلاح، جس کا پہلا اصول ہے کہ رب العالمین کو سب سے اوپر رکھنا۔ دنیا کی ہر محبت سے اول اللہ کی محبت کو رکھنا، ہر خواہش سے اہم رب کی رضا کو سمجھنا، نفس کی ہر طلب کو رب کے حکم کی فرما برداری سے بدل دینا۔ اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کو جاننے سے اور نیک کام میں استقامت سے۔ جب انسان ثابت قدمی سے نیک اعمال رضائے الہی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی دنیا کو اپنی یاد سے آباد کر دیتا ہے اور ہر تباہ کن خواہش اور محبت نکال دیتا ہے۔